آج انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ آیت نمبر 10 سے لے کے 14 تک کروں 4 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کوئک ریکیپ، للسائلین کے بارے میں نے بات کی تھی۔ میں نے سارا ریلیجس بیک گراؤنڈ آپ کو دیا تھا کہ یہ جو جوز، کرسچنز اور مشرکین جو ہیں یہ کیسے عرب میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ابراہا کا جو واقعہ تھا سورہ فیل تک میں نے آپ کو ان ڈیپتھ بتایا تھا، جو ریکارڈنگ میں ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد بھائیوں کا جو حسد جو تھا اتنا بڑھ گیا تھا کہ یو کین امیجن کہ یہ حسد جو ہے کتنی بڑی پرابلم ہے کہ اٹ لیڈ دیم ٹو کل دیئر برادر۔ ایک 7 یا 10 سال کا جو بچہ ہے، ان کے حسد نے ان کو اس لیول پر اور اس سٹیج پر پہنچا دیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں اور پلان بنا چکے ہیں کہ جی اب انہوں نے بھائی کو قتل کرنا ہے اور قتل کر کے اس کو کہیں ایسی جگہ میں بس پھینک دیا جائے، ٹھیک ہے نا، اور بعد میں ہم اس جو ہے نا نیک بن جائیں گے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ بعد میں ہم نیک بن جائیں گے کا یہ جو ایک شیطان کا ایک جال ہے جس میں وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار ابھی یو آر ینگ، آپ انجوائے کریں اپنی لائف، اور اس کے بعد آپ جو ہے انجوائے کریں لائف، اس کے بعد جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے بعد میں توبہ طائب ہو جانا اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ کی نیت خراب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں ہی فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انسان اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے فتحنا ابواب کل شیء، میں اس کے لیے تمام دروازے کھول دیتا ہوں مزے کے، اور وہ اس میں انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ سو ان دا midst آف ہز انجوائمنٹ دین آئی ٹیک دیم، اور میں ان کو پکڑ لیتا ہوں۔ تو یعنی کہ اسی میں ہی انجوائمنٹ میں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ایک دھوکہ ہوتا ہے جس پہ وہ اپنے نفس کا جو ہے نا محاسبہ نہیں کر رہا ہوتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ قیامت کے روز میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، میں نے نہیں کرنا، تو پھر اس کا جو مقام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جنت۔ اما من طغیٰ فآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، اور جس نے دنیا کو ترجیح دی اور اپنے نفس کو اس نے خدا بنا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی جو جگہ ہوگی وہ آخرت میں وہ کیا ہوگی؟ دوزخ ہوگی، وہ جہنم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کدھر جانا ہے۔ اس کے بعد یہ آج آیت نمبر 10 سے ہم شروع کریں گے، اور اس میں کافی چیزیں ہیں لرن کرنے کے لیے ہمارے لیے، تو انشاءاللہ میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب یلتقطه بعض السیارة ان کنتم فاعلین۔ تو اس میں پہلے میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دوسرا ترجمہ، ٹھیک ہے نا۔ قال بولے یا کہا اس ایک آدمی میں، قائل کہنے والا، ٹھیک ہے نا، منہم ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل مت کرو، ڈونٹ کل ہم، ٹھیک ہے نا، وَأَلْقُوهُ، اور اس کو ڈال آؤ، فی غیابۃ الجب، فی کا مطلب میں ہوتا ہے، غیابۃ الجب غیاب مطلب ہوتا ہے غائب سے، اور اندھیرا یا اندھا کنواں، ڈیپ جو پٹ ہوتا ہے، ویل ہوتی ہے، وہ جب کہتے ہیں کنویں کو، ٹھیک ہے نا۔ یلتقطہ، اور اس کو اٹھا لے گا، بعض السیارہ، کہ کوئی چلتا پھرتا مسافر یا کوئی قافلہ اس کو اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلون، اگر تم نے کرنا ہی ہے تو، ٹھیک ہے جی۔ اب میں اس کا دوسرا ترجمہ کرتا ہوں کہ ان میں کہنے والے میں ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو مت قتل کرو، اگر تم نے کرنا ہی ہے تو ایسا کرو کہ اس کو کسی کنویں میں پھینک آؤ، اور کوئی اگر وہاں پر کیروان آ رہا ہے، کوئی قافلہ آ رہا ہے تو وہ اس کو اٹھا کے لے جائے گا۔ تو اس میں جو پوائنٹس ہیں کچھ وہ پوائنٹرز میں نے بنائے ہیں، وہ انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ نمبر 1 پوائنٹ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو پڑھنے کے بعد جو میرے ذہن میں چیز آئی، جو آپ کے بھی ذہن میں آنا چاہیے تھا، اور آپ سوچیں کہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 از کمپیشن، رحم، یہ رحم کا مادہ، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2
پلان اے چینج ہو گیا، پلان بی پہ چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 3 اس میں ایک شرعی نقطہ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لقطہ کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر تھوڑا غیابت الجب کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب میں نے سب سے پہلا پوائنٹر بتایا رحم کا مادہ۔ دیکھیں آپ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو پچھلی آیت کو دیکھا کریں اپنے ذہن میں، اور اگلی آیت میں ایک دم سیناریو چینج ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ رحم کا مادہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ پیچھے ابھی جو ہے بھائی جو ہے پلان اے بنا چکے ہیں اپنے بھائی کو قتل کرنے کا اور پھینکنے کا، اور ایک بہت ہی زیادہ مطلب بے حس قسم کا ایک پلان ہے، مطلب جیسے درندگی ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو قتل کرنا، ایک بڑا آدمی ہو تو وی کین انڈرسٹینڈ، ایک چھوٹے سے بچے کو جو معصوم ہے، جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، جس کی کوئی غلطی ہی نہیں ہے، اس کو قتل کرنا بہت بڑی درندگی ہے۔ بٹ آل آف اے سڈن یہ پلان شفٹ ہو کے جو ہے کسی ایک کے اندر، ان 10 بندوں میں سے کسی ایک کے اندر رحم کا مادہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، بچانے کی بات کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں جب ان کو ٹیسٹ میں سے گزارتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ We shall test you with something of fear, loss of wealth, health، اس کے بعد loss of fruits and lives۔ تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو ٹیسٹ کروں گا، بشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب آپ کو ان مصیبتوں سے ڈالا جاتا ہے تو آپ کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، تو کہیں نہ کہیں سے مدد آتی ہے۔ تو یہاں پر یہ مدد کیسے آئی؟ یہاں پر یہودا کے بارے میں کہتے ہیں، کتابوں میں لکھتا ہے، روبیل نام ہے یا اس کا، یہودا سب سے جو بڑا بھائی تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رحم کا مادہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا کہ یار یہ جو ہے اس کو قتل کر رہے ہیں ہم، دس از ناٹ رائٹ۔ سم تھنگ اس کے اندر جو سسٹم میں جو کنٹیمنیشن ہو گئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا صاف کر دیا۔ جو صاف کیا تو اس کو تھوڑا صحیح نظر آنے لگ گیا، اس نے کہا یار قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ ابھی پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پاسٹ میں بھی بہت ساری دفعہ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھ لیجئے آپ، فرعون کو جب اس کے جادوگر نے بتایا کہ دیکھو اس پیریڈ میں ایسے بچے پیدا ہونے والے ہیں، ان میں سے ایک لڑکا جو ہے تمہاری حکومت کو الٹا دے گا۔ اب فرعون بہت ظالم آدمی تھا، فرعون نے کہا کہ یہ تو میرے جادوگر نے کہہ دیا تو دین اٹس ٹرو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا تو ایمان اس وقت جادوگروں پہ ہوتا تھا، جادوگر چلاتے تھے ان کو۔ اس نے کہا کہ جی میں سب بچوں کو ذبح کروں گا۔ تو اس پیریڈ میں جو لڑکے پیدا ہوتے تھے فرعون اس کو ذبح کروا دیتا تھا، یعنی قتل کروا دیتا تھا، اور جو لڑکیاں پیدا ہو جاتی تھیں ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ قرآن میں بھی آتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا ڈینجرس معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قدرت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہو نا، تو میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اس کو نہیں مار سکتی، اور جس نے اللہ تعالیٰ نے جس کو مارنا ہوتا ہے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے آپ اس کو نہیں بچا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اب افغانستان کی مثال تھی، 45 نیٹو کنٹریز equipped with nuclear bombs and what not، MOAB، ٹھیک ہے نا، مدر آف آل بامز، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر مدر آف آل بامز ڈالیں گے، جس کو ان کا نام رکھا امریکیوں نے، اس کا نام رکھا MOAB، مدر آف آل بامز، وہ ڈالا ان کے اوپر 45 نیٹو۔ وہ اگلے چپلیں پہن کے انہوں نے ان کو ایسی پھینٹی ماری کہ وہ وہاں سے نکل گئے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہوتا ہے، ایمان شرط ہے، آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے، یہ ایمان ہے جو آپ کو چلاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو ٹوکرے میں ڈال کر دریا میں پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ دریائے نیل سے ہوتے وہ ٹوکرا چلتے چلتے کہاں پہنچ گیا؟ دشمن کے پاس، دشمن کے محل پہ، گھر کے اندر جو تالاب تھا ادھر چلا گیا۔ وہ فرعون کی جو بیوی تھی اس نے دیکھا اور وہ ٹوکرا نکالا تو اس میں سے بڑا پیارا سے ایک بچہ ملا، ٹھیک ہے، جیسے بالکل جیسے وہ کنویں میں سے جب یوسف علیہ السلام کو نکالتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے یا بشرا، کہتا ہے ہاذا غلام، کہتا ہے یا کتنا خوبصورت بچہ، یہ کون؟ تو وہی فیلنگ جو تھی فرعون کی جو بیوی تھی، اس نے اٹھایا اور بچہ دیکھا، اور وہاں پر فرعون آیا۔ جب فرعون آیا تو اس نے بتایا کہ یہ بچہ ہم پال لیتے ہیں، یہ بڑا اچھا ہے، مجھے بہت اچھا لگا۔ تو فرعون جو تھا اپنی بیوی کے کہنے پہ آ گیا، حالانکہ یہ وہی بچہ تھا جس نے اس کی حکومت کو ٹاپل کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں کہ دشمن کے گھر میں
You know, the cradle of death becomes the cradle of love. کہ cradle جہاں پر اس کی موت جو بندہ جو مارنا چاہ رہا تھا اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پال کر دکھایا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. آپ دیکھیں تو یہاں پر کیا ہوا, قال قائل منہم, کہ کہنے والا ان بھائیوں میں سے ایک کہنے والے نے کہا. کون تھا وہ؟ یہودا تھا یا پھر کہتے ہیں روبیل تھا, نام آتے ہیں روایتوں میں آتے ہیں بہرحال. تو کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے اس کے دل میں بھی وہ رحم کا مادہ آیا. جب اس کے دل میں رحم کا مادہ آیا تو اس نے کہا اس کو دور کرنا ہے باپ سے. وائی شوڈ وی کل ہم, کیوں مارنا اس کو؟ لیٹس گو فار پلان بی. وہ پلان بی یہ ہے کہ لیٹس تھرو ہم ان دا ویل. ٹھیک ہے نا, قتل کرنا چھوڑ دو تاکہ وہ بہت زیادہ سویر ہو جاتا ہے. تو اس نے یہودا نے جو بھائی تھا اس نے کہا بھی کہ لا تقتلوا یوسف, کہ ڈونٹ کل ہم, جسٹ القوہ فی غیابت الجب, کہ تھرو ہم ان اے ویل, اس کو آپ نا ایک کنویں میں پھینک دیں. غیابت الجب مطلب ایک غیابت مطلب ہوتا ہے غائب سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک اندھیرا اندھا کنواں جس میں پھینک دیجئے اس کو. یلتقطہ بعض السیارہ. ٹھیک ہے نا, یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا. یہ اب پلان بی بنایا یہودا نے اور اس کو کہا کہ کیا کہا کہ بجائے قتل کرنے کے القوہ فی غیابت الجب, ٹھیک ہے نا, اس کو اندھیرے کنویں میں پھینک دیا جائے. یلتقطہ بعض السیارہ, کہ تاکہ اس کو اٹھا لے کوئی مسافر, کوئی چلتا ہوا کیروان, کوئی قافلہ آئے گا اس کو اٹھا کے لے جائے گا تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کرنا ہی ہے تو. ٹھیک ہے نا, یہ پلان اس نے بتایا. پلان بی پر وہ سارے شفٹ ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ چیز ڈالی. تو اب یہاں پر ایک شرعی نقطہ نکتا ہے کہ لقطہ جو ہے نا, جو کہتے ہیں نا یلتقط ہو, تو یہ لقطہ کہتے ہیں ہر گری پڑی چیز کو. تو بے جان چیز کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے اس کو لقطہ بولتے ہیں. لقیت بولتے ہیں کہ جب جاندار کے لیے جب استعمال کی جاتی ہے نا تو بات اس کو لقیت بولتے ہیں. لقیت کا مطلب ہوتا ہے کہ نابالغ لڑکا. تو ایک یہ بھی اس میں سے مسئلہ نکلتا ہے کہ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نابالغ تھے اور چھوٹے تھے عمر میں. ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ پوائنٹ نکلتا ہے. دوسرا, جب آپ کو کوئی چیز, کوئی گری پڑی چیز ملتی ہے تو اس کا کیا حکم ہونا چاہیے. ایک شرعی یہ مسئلہ ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں کوئی چیز ایسی ملتی ہے آپ کو, کوئی ویلیبل ہو یا نہ ہو, کوئی ایسی چیز, تو آپ اٹھائیں اس کو. اٹھا کے آپ اس کو جو ہے نا اس کا اعلان کروانا پڑتا ہے باقاعدہ طور پر, آپ کو بتانا پڑتا ہے. اور یہ اتنی مطلب سیریس چیز ہے کہ آپ جب کوئی چیز ڈھونڈتے تو 1 سال تک آپ نے اس کا اعلان کروانا ہوتا ہے اور بار بار کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس کے مالک کو ڈھونڈ لیں. اگر 1 سال تک کوئی اگر راہ نہیں نکلتی, اس کا مالک نہیں آتا, تو پھر اگر آپ خود غریب ہیں, آپ مستحق ہیں, تو آپ اس کو استعمال کر لیں. اگر آپ غریب نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو صدقہ کر لیجئے. اور اگر آپ صدقہ کریں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کی طرف سے صدقہ نہیں ہوگا, مالک کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ صدقہ کر دیں اور وہ مالک واپس آ جائے تو پھر آپ کو یہ چیز دینی پڑے گی. ٹھیک ہے نا, اگر مالک معاف کر دے تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ ایک لقطہ جو گری پڑی چیز زمین میں آپ کو ملتی ہے تو اس کے بارے میں ایک شرعی حکم ہے. ہم لوگ اکثر لوگ اس کو بہت اوور لک کر لیتے ہیں اور کوئی پیسے پڑے ہوتے ہیں, کچھ اٹھا دیتے ہیں, اٹھا کے ہم ایک دم کسی غریب کو دے دیتے ہیں یا پھر کسی اور جگہ پہنچا دیتے ہیں, صدقہ کر لیتے ہیں فوراً. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ شرعی مسئلہ ہے, پوچھنا چاہیے کہ اس کا کیا کریں. اگر زیادہ رقم ہے تو اس کو کس طرح ہم مالک تک پہنچائیں, جا کے تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑتی ہے. اور اس کے بعد یا پھر کسی ایسے بندے کے حوالے کریں کہ جو مالک تک پہنچا دے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. تو یہ آیت کا میں نے آپ کو بتا دیا 2 پوائنٹس تھے. اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو شفٹ آیا ہے پورا سٹوری میں, پیچھے قتل کر رہے تھے, ایک دم ایک بندے کے دل میں کمپیشن کیسے آ گیا اور وہ پلان بی میں سارا شفٹ ہو گیا. اور اب یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کریں گے, اب یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ پلان ہو گیا. اب آگے کیا ہے, آگے دیکھتے ہیں. قالوا یا ابانا ما لک تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون. تو بولے, قالو مطلب وہ بولے سب, یا ابانا اے ابا جان, ما لکا کیا ہو گیا, لا تأمنا کہ آپ کو اطمینان نہیں ہمارے بارے میں, یو ڈونٹ ٹرسٹ اس, کیا اعتبار نہیں ہے, علی یوسف یوسف کے بارے میں, وإنا لہ لناصحون حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. تو یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کہا انہوں نے کہ اے ابا جان کہ آپ ہمارے پہ اعتبار نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں, حالانکہ ہم تو اس کے بھائی ہیں اور ہم تو اس کے ناصحون میں سے ہیں, یعنی کہ ہم تو اس کا خیر خواہوں میں سے ہیں. تو
اب اس میں جو چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں، اب دیکھیں آیت نمبر 11 کو، ٹھیک ہے نا، اس میں پہلا پوائنٹ جو ذہن میں آتا ہے کہ پلان بی ایکسیکیوشن ٹائم، کہ اب پلان بی کو ایکسیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2 ڈسیپٹیو فریز، مطلب خطرناک جملہ، تمنا، اس کے بارے میں بات کروں گا میں، اور سی سی ٹی وی یور چلڈرن، یہ 3 پوائنٹس میں نے اس میں سے نکالے ہیں جو میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ قالوا یا ابانا ما لک تمنا، اب یہ سارا جو پلان جو ابھی پیچھے آیت میں ان بھائیوں نے بنایا، اس پلان کو اب ایکسیکیوٹ کرنے کا ٹائم آ گیا۔ اب یہ سارے جو ہیں اپنے والد صاحب کے پاس آ گئے، ٹھیک ہے نا، اور آ کے اب وہ پلان کو ایکسیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اب اجازت لینا چاہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ ظاہری بات ہے گھر میں سے نکلے گا تبھی کہیں اس کو جا کے اس کو پلان کو ایکسیکیوٹ کیا جائے گا نا، تبھی جا کے کنویں میں ڈالیں گے۔ تو اس پلان سے ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ پہلے بھی بار بار کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے دے میڈ اپ دیئر مائنڈ، اور انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے اس پلان کو ہم نے ایکسیکیوٹ کرنا ہے، چلو لیٹس گو آل آف اس اینڈ لیٹس پٹ پریشر آن آور فادر، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم پریشر ڈالیں گے، بہانے کریں گے، تو وہ ہمارے ساتھ ان کو آنے دیں گے، تو پھر پلان بی کو ہم ایکسیکیوٹ کرنے جائیں گے۔ تو ایک آپ کو پتہ نا ایک ورڈ ہے جو سیکنڈ چیز ہے، میں آپ کو وہ ڈسکرائب کرنے جا رہا ہوں، لا تمنا۔ یہ جو لا تمنا جو ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا بہت ڈسیپٹیو فریز ہے جو آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ کالجز میں، سکولز میں، بزنسز میں، دکانوں میں، دوستی یاری میں، ٹھیک ہے نا، جو کہتے ہیں نہیں ڈونٹ ٹرسٹ می، خطرناک جملہ، ڈسیپٹیو فریز، جو تمنا کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا بھائیوں نے، ایک بہانہ جو مارا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک نہیں ہوتا کہ آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، یو ڈونٹ ٹرسٹ اس۔ جب یہ آپ کو کوئی کہے نا کہ ڈونٹ ٹرسٹ اس، تو اس کا مطلب ہے سمجھ لیجئے کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، یو ڈونٹ ٹرسٹ دیم۔ کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک ایسا لفظ ہے جو یہ یونیورسل ہے، اکثر بہت ساری جگہوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد اس لفظ کو کے ذریعے جو ہے نا اگلوں کو ایک ایسے سچویشن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ اگلا بندہ جو ہوتا ہے تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار میں کیا کروں، شوڈ آئی ٹرسٹ ہم اور شوڈ آئی ناٹ، شوڈ آئی گو اور شوڈ آئی ناٹ گو، واٹ شوڈ آئی ڈو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی جب سچویشن آ جائیں تو آپ بے شک جو ہے نا کوشش کریں کہ استخارہ کریں، اور کوشش کریں کہ جب کوئی اس طرح کی سچویشن آ جائے جس میں آپ کو بار بار یہ بندہ کوئی کہہ رہا ہے یو ڈونٹ ٹرسٹ می، یو ڈونٹ ٹرسٹ می، تو اس سے جو ہے نا آپ دور رہیں۔ یہ جو ورڈ ہے اسکول کالجز میں اکثر اس ورڈ پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں، اس میں بہت زیادہ دھوکہ کھا جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے، لڑکی جو ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ایموشنز کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ کیئرنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ فریجائل ہوتی ہے، اور بہت زیادہ ٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ کوئی اس کو اگر کچھ ایسی باتیں کر دے جس سے وہ سمجھتی ہے کہ شاید جو ہے نا یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، یہ ایسا ہی کہہ رہا ہے، لیکن یو شوڈ آلویز بی ویجیلنٹ۔ میں آپ کو بتا دوں مردوں کی جو سائیکالوجی ہے بہت ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو عورتیں۔ مرد بہت زیادہ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی بھی ایسا کام نہ کیجئے گا جس پہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ چیز شریعت کے خلاف ہے اور مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ڈسپائٹ وہ 100 دفعہ بھی آپ کو کوئی کہے کہ یو ڈونٹ ٹرسٹ می، یا اکثر جو لوگ جو سب سے خطرناک وہ ورڈ ہوتا ہے آئی لو یو، جو ہوتا ہے، جو کہتے ہیں نا لوگ کہ آئی لو یو، یہ جو ہے نا ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پلیز ڈونٹ فال فار دیٹ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر اس کا لفظ کا کیا وہ ہے، کتنی اس میں صداقت ہے۔ یہ جو آئی لو یو اور یو ڈونٹ ٹرسٹ می، مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، یہ یہاں پر ایک کیس ہوا تھا F9 F10 پلاک میں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک لڑکی اپنے کولیگ کے ساتھ جاتی ہے پارک میں، وہاں پر 2 لڑکے آتے ہیں، 2 لڑکے آ کے اس لڑکے کو گن پوائنٹ پہ دکھاتے ہیں، تو لڑکا وہیں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کا کولیگ تھا یا بوائے فرینڈ تھا یا جو بھی تھا، جو لڑکا جس کو جو کہتا نہیں ڈونٹ ٹرسٹ می، آپ کو میرے پہ اعتبار نہیں ہے، وہ لڑکا جب اس نے گن پوائنٹ پہ پسٹل کو دیکھا تو وہ بھاگ گیا۔ وہ لڑکی بیچاری ادھر اکیلی، اینڈ شی واز ریپیٹڈلی ریپڈ بائی دوز گائز، اور اس کے بعد مطلب اس کی بہت بری حالت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کولیگ تھا، اس کی جگہ اگر اس کا شوہر ہوتا، اس کی جگہ اس کا بھائی ہوتا،
لڑکی کا یا اس کا باپ ہوتا تو مجھے بتائیے کہ کسی میں اتنی مجال ہے کہ وہ اس تک پہنچ جائے. وہ لڑکا مر جائے گا, اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کا شرعی جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے پیدا کیے ہیں بندے, جو شریعت نے, جو آپ کے محکم ہیں, وہ مر جائے گا. وہ ان کو آگے جو چور ڈاکو یا پھر ریپسٹ ہیں جو بھی ہیں اپنی بہن بیٹی ماں تک پہنچنے نہیں دیں گے وہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ جو غیرت ڈالی ہوئی ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو راستے میں آ جاتی ہے. لیکن ایک عام کوئی لڑکا ہے جو آپ کا نامحرم ہے, جو آپ کو کہتا ہے ڈونٹ ٹرسٹ می, یو ڈونٹ ٹرسٹ می, آپ کو میرے پہ اعتبار نہیں ہے, میں اچھا ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں, لیکن وقت آنے پر وہ وہاں سے بھاگ جائے گا. تو یہ لا تأمنا جو ورڈ ہے, ڈونٹ ٹرسٹ می, یہ بہت خطرناک ورڈ ہے. اس کو جو ہے اکثر لوگ استعمال کیا جاتا ہے, اکثر جگہوں میں استعمال کیا جاتا ہے, اور اس میں جو ہے ڈونٹ فال فار اٹ. کوشش کریں کہ جب یہ ورڈ استعمال ہو لا تأمنا کہ آپ کو میں پہ ٹرسٹ نہیں ہے, تو وہاں سے آپ فوراً نکل جائیں اس ایریا سے, کیونکہ یہ ایک ایسا ڈسیپٹیو ورڈ ہے جس میں آپ کو ایسی سچویشن میں ڈال دیا جائے گا جس میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور آپ سمجھ نہیں رہے ہوں گے کہ میں کیا کروں, اب مجھے کیا کرنا چاہیے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ کہ ہم تو اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. یہ لناصحون میں نے آپ کو بتایا کہ CCTV یور چلڈرن. فیوچر میں آپ لوگ پیرنٹس بنیں گے, آپ کو میں ابھی سے ہی بتا دوں کہ ڈو ناٹ سینڈ یور چلڈرن ود اسٹرینجرز, ڈو ناٹ سینڈ یور چلڈرن ود ایلڈرز دیٹ یو ڈونٹ ٹرسٹ. ٹھیک ہے نا, آپ کے اپنے ماموں چاچا یہ جو بھی ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو جو کہیں بھیجنا ہے یا پھر کہیں بھی جانا ہے, یو شوڈ آلویز ہیو اے ہوک آئی, مطلب شاہین اور عقاب کی نظر ہونی چاہیے آپ کے بچوں کو پر. ڈو ناٹ سینڈ دم, باہر ان کو اس طرح کبھی بھی نائٹ اسپینڈس کے لیے مت بھیجیں. یہ باہر جب جاتے ہیں اسکولز کالجز میں, یہ گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں, یو مسٹ نو کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے, آپ کے بچے کا فرینڈ کون ہے, اس کی ریپوٹیشن اسکول میں کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اکثر بچے جب جاتے ہیں اس طرح کے نائٹ آؤٹس پہ یا پھر اس طرح کے باہر جو فرینڈس کے گیٹ ٹوگیدر یا پھر پکنکس پہ, ان جگہوں پہ جاتے ہیں, یہ غلط کام سارے وہیں سے سیکھ کے آتے ہیں. یہ نشہ, یہ سگریٹ, یہ نسوار, یہ پان, یہ ساری غلط چیزیں جو ہوتی ہیں یہ فرینڈز ہی سکھاتے ہیں. تو یو شوڈ بی ویری ویجیلنٹ کہ اپنے بچوں کے معاملے میں جب آپ کل کو پیرنٹس بنیں گے, آپ اپنے بچوں کو مرغیوں کی طرح جو ہے نا باہر نہ چھوڑیں گلی سے باہر. آج کل وہ زمانہ نہیں ہے, ہمارے زمانے میں تو چلو ٹھیک تھا, ایسی کوئی پرابلمز نہیں ہوتی تھی, لیکن اب زمانہ بہت خطرناک ہو گیا ہے. اب موبائل کا دور آ گیا ہے, جو گاربیج لوگوں کے ذہنوں میں جاتا ہے آنکھوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے, پھر انہیں کہیں نہ کہیں اس کو نکالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے, اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. اس لیے نیور ایور سینڈ یور چلڈرن لائک دیٹ انٹل انلیس آپ شور نہ ہو 100%. جب آپ شور ہوں گے تب آپ یہ چیز اپنے بچوں کو کہیں بھیجیں. ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں کہ آپ اس کو اپنے بچوں کو ببل ریپ کر کے گھر میں رکھیں, ان کو سپورٹس کھلائیں, ان کو ساری چیزیں کرائیں تاکہ جو ہے نا وہ بچے کے اندر کانفیڈنس بھی پیدا ہو. یہ ساری چیزیں بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنی ہیں. اور ان کے فرینڈس کا ایگزیکٹلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے فرینڈس کون ہیں, کیسے بچے ہیں وہ, ان کی ریپوٹیشن کیا ہے اسکول میں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ کے جو ہے نا پھر آپ نے فیصلے کرنے ہیں. تو ہم نے اس میں سے کیا چیز لرن کی, ایک تو یہ کہ لا تأمنا کہ ڈونٹ ٹرسٹ. ٹھیک ہے نا, جو کہتے ہیں نا یہ ڈونٹ ٹرسٹ می, اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں, یا جو آئی لو یو جو کہتے ہیں, یا آئی لائک یو, یا میں آپ پہ اعتبار نہیں کرتے, یہ اس پہ ڈونٹ فال فار اٹ. سیکنڈلی ناصحون کہ آپ نے جو ہے نا اپنے بچوں کو کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجنا جن کو آپ ٹرسٹ نہیں کرتے, جن کو آپ جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, اب نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. ارسلہ معانا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون. اب یہاں پر پریشر دوبارہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. اس میں جو ہے نا جو دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے کہ پریشر بلڈنگ, اور دوسرا ہے کہ دوسرا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پکنک. یہ دو چیزیں میں آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں. اب یہ بہانے پہ بہانے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو والد صاحب ہیں یوسف علیہ السلام کے, ہی از ریلکٹنٹ, ان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ ان کو سارا پتہ ہے, وہ نبی بھی ہیں اور ان کو سارا جو بیک گراؤنڈ جو ہے نا سارا پتہ ہے ان کو. تو اب وہ آ کے اور پریشرائز کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ پہلا جس کو کہتے ہیں نا گیم کی, انہوں نے وہ کہا کہ ڈونٹ ٹرسٹ اس. یہ تو نہیں ہوتا ایک اندر سے ایک انسان کو وہ کرنا کہ آپ ہم سے پیار نہیں کرتے, آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے. ایک یہ انہوں نے پتہ پھینکا. پھر اب دوسرا جو ہے ایک اور بہانے کے ساتھ, ارسلہ معانا کہ آپ اسے ہمیں بھیجیے ہمارے ساتھ, غدن کل. ٹھیک ہے نا, یرتع وہ کھائے گا پیے گا, ویلعب اور وہ کھیلے گا کودے گا, وإنا لہ لحافظون اور ہم تو اس کے حافظ ہیں نا, محافظ ہیں. یہ انہوں نے دوسرا
جو ہے ایک اور بہانہ دیا کہ دیکھیں جی آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، گھر کے اندر بند کیا بچے کو آپ نے، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے پکنک پہ. سو ان دا نیم آف پکنک، کہ ایک ہم اس کھیلیں گے، ہم کودیں گے، انجوائے کرے گا، بچہ ہے ہمارے ساتھ. اور وہ اور آپ اگر کسی چیز سے آپ کو گھبراہٹ ہے تو لحافظون، ہم ہیں نا اس کی حفاظت کرنے والے. ہم 10 بندے ہیں ابا جان، ہم 10 قوی لوگ ہیں، ایک جماعت ہے. آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہم کیسے نہیں بچا سکتے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آپ ہمارے ساتھ اس کو پلیز بھیجیے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے اس سب میں جب وہ کر رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام دیکھیں اس پکچر میں نہیں ہے اس وقت. یوسف علیہ السلام وہاں کہیں ہوں گے، لیکن ادب کا مقام دیکھیے. جو آج کل کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تو چھلانگے مارتا ہے نا کہ جی مجھے بھیجیں، میں نے جانا ہے، میں نے کھیلنا ہے، بچے بڑے ہیں جو بھی ہیں، بابا مجھے بھیجیں، بابا مجھے بھیجیں. بس یوسف علیہ السلام کا یہاں پر کوئی ریاکشن نہیں ہے، جس کا مطلب ہے وہ خاموش ہے. یوسف علیہ السلام کا ادب کا مقام دیکھیے کہ کیسے بچے تھے وہ، کہ اب باپ اور بڑے بھائیوں میں بات ہو رہی ہے، وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر رہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو بڑے فیصلہ کریں گے میں وہ اس پہ عمل کروں گا. یہ یوسف علیہ السلام کا ادب کا لیول ہے، کیونکہ وہ ایک نبی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر اب انہوں نے جو پریشر ہے باپ کے اوپر بلڈ اپ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اب پلان بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کسی نہ کس طرح اپنے والد کو جو ہے نا منانا ہے ہر صورت میں. ٹھیک ہے نا. تو اب اگلی آیت میں اب والد صاحب کا جواب سنیے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. تو اب والد صاحب آپ جواب دے رہے ہیں. قال، بولے، انی، بے شک، میں، لیحزننی، مجھے غم ہوتا ہے، ان تذهبوا، کہ تم لے جاؤ یوسف کو، واخاف، اور مجھے اندیشہ بھی ہے، مجھے ڈر بھی ہے، ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا اس حال میں کہ آپ لوگ اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ. تو اب یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو جواب دے رہے ہیں. انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. اب اس میں 2 باتیں کی ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ لا یحزننی، کہ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، مجھے غم کھاتا ہے جب یوسف علیہ السلام میرے سے دور ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ بتائی کہ ان کو وولز، جو بھیڑیے تھا، اس کا خطرہ تھا، کیونکہ ان کو ایک خواب آیا تھا. میں ڈسکرائب کرتا ہوں. لا یحزننی کا کیا تقاضا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ حب طبعی ہے. اور یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بچے سے، اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ چھوٹے تھے وہ. ٹھیک ہے نا. بنیامین بھی چھوٹے تھے، تو اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ جب بھی جدا ہو جاتے تھے تو ان کو ایک غم ہو جاتا تھا. یہ ایک نیچرل چیز ہے جو ان کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی غم کی وجہ سے آگے جا کے جب وہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ روتے روتے ان کی آنکھیں جو ہے نابینا ہو جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. یہ جو رونا ہے غیر اختیاری تھا، اختیاری نہیں تھا کہ جان بوجھ کے رو رہے ہیں. ایک غیر اختیاری چیز ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. اگر آپ رو رہے ہیں تو غیر اختیاری طور پر رو رہے ہیں، اس پہ آپ کا وہ نہیں ہے کنٹرول. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ کہ آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، آپ چیخیں مارتے ہوئے نہیں رو رہے، خالی آنسو آپ کے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ گھبراہٹ کا جو معاملہ تھا یہ حب طبعی تھا. یہ یعقوب علیہ السلام کے اپنے بھی اختیار میں نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے بچے سے بہت محبت کرتے تھے. اب وہ اگلی جو چیز انہوں نے کی نا، اخاف ان یاکلہ الذئب، کہ مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے. اب میں نے اس پہ تھوڑا سا وہ کیا، اور اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو آئدر ایکچولی وہاں پر بھیڑیوں کے اس طرح اٹیکس ہوئے ہوں گے ریالٹی میں، یا پھر ایک ڈریم تھا جو انہوں نے دیکھا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے جی. اب بھیڑیا کا جو ہے نا، میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا تو یہ جو علاقہ بنتا ہے نا کینان کا، جہاں پہ یہ رہ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک اینشنٹ سٹی تھی، کافی ڈیولپڈ تھی، رفلی ان دی ایریا آف جو آج کل ماڈرن ڈے فلسطین اور اسرائیل ہے، یہ اس ایریا میں تھے. تو اس ایریا میں ایکچولی وولفز پائے جاتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کینس لوپس. یہ خاص سب سپیشیز ہوتے ہیں وولف کی، گرے وولف کی. تو یہ وہاں پر پائے جاتے ہیں، اور یہ اسی ایریا میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہیں یہ وولز ہیں یہ بچے کو کھا نہ لے، کھیل کود میں آپ لگ جائیں اور وہ آ کے کھا نہ جائے. اور دوسری یہ تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا.
اس خواب میں یعقوب علیہ السلام پہاڑ کے اوپر ہیں اور وادی میں نیچے دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہیں اور 10 بھیڑیے ان کو اٹیک کرنے آتے ہیں. ان میں سے ایک جو ہے ان کو بچاتا ہے, پھر زمین پھٹ جاتی ہے, وہ اندر چلے جاتے ہیں 3 دن تک, پھر باہر نکل آتے ہیں. تو جو بچانے آیا ہوتا ہے وہ یہودا ہوتا ہے, جس کا بھائی, ٹھیک ہے نا. زمین پھٹنا کا مطلب وہ کنویں میں چلے جاتے ہیں اور کنویں سے پھر 3 دن بعد باہر آ جاتے ہیں اور اس کو جو مسافر اور کیروان ہیں جو لے جاتے ہیں. تو یہ ایک ڈر تھا ان کا, یہ خوف تھا ان کے اندر, جس کی وجہ سے ان کو گھبراہٹ ہو رہی تھی. اس میں 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ گھبراہٹ, اور دوسری اخافو, مجھے ڈر ہے اس کے کھانے کا. اب آگے کیا کہہ رہے ہیں, قالو, اب بچے جو ہیں دوبارہ واپس آ رہے ہیں اور دوبارہ واپس آ کے جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب جواب دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں قالو لئن اکلہ الذئب, اگر اکلہ اس کو کھا جائے کوئی بھیڑیا, ونحن عصبۃ, کہ ہم تو 10 بندوں کے مشتنڈے ہیں, ہم تو ایک جماعت ہے, انا اذا لخاسرون, تو پھر تو ہم تو نقصان اٹھانے والے ہو گئے. اگر کوئی بھیڑیا آ کے ان کو کھا جاتا ہے تو ہم تو 10 بندے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب ان کا جواب دیکھیں, نوٹ کریں کہ پیچھے یعقوب علیہ السلام نے 2 چیزیں بتائی تھیں. ایک ان کو گھبراہٹ ہوئی, ایک ان کو ایک غم ہوا اپنے بیٹے کو نہ چھوڑنے کا, ایک یہ بات بتائی, اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ بھیڑیا نہ کھا جائے گا. بچوں نے پہلے کا جواب نہیں دیا کہ آپ کو غم ہے اس کا, کیونکہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا, یہ ایک طبعی چیز تھی اور اس کا جواب وہ دے بھی نہیں سکتے تھے. اس کی وجہ سے ہی تو اس کو قتل کر رہے تھے کہ آپ اپنے بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں, جو آپ کو جو غم ہوتا ہے اسی کے لیے تو ہم اس کو قتل کر رہے ہیں. تو چونکہ اس کا جواب نہیں تھا تو انہوں نے دوسری بات کا جواب دیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا جائے گا, تو اب میں اس کا آپ کو جواب دیتے کہ ہم 10 بندے ہیں ابا جان, اس کو کیسے بھیڑیا کھا جائے گا, وہ کھیلے گا کودے گا انجوائے کر رہا ہوگا, ہم 10 بندے وہاں پر ہیں, بھیڑیا تو 10 بندوں کے قریب آ ہی نہیں سکتا, اور ہم تو اگر اس کو آ کے کھا بھی جائے تو ہم تو پھر بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم 10 بندے ہیں. تو یہ انہوں نے پھر دوسری بات کا جو ہے نا ان کا جواب دیا, پہلی بات کی طرف وہ گئے ہی نہیں, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو غم ہے ان کو یوسف کی جدائی کا, اسی پہ تو یہ پلان بنا ہوا ہے, اسی پہ تو ہم نے ان کو قتل کرنا ہے, اسی سے تو ہماری جلسی بنی ہے اور اسی کو تو ہم نے دور کرنا ہے. اس کا تو جواب تھا نہیں, تو انہوں نے کہا کہ جو بھیڑیا ہے اس کا ہم جواب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ الحمدللہ ہم نے آج یہ آیتیں کافی کر لی, اب ٹائم بھی ہو گیا, تو باقی نیکسٹ ٹائم کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو پلیز کریے. اچھا, ہاؤ ٹو ڈیل ود دوز پیپل دیٹ آر حاسدین بٹ دے آر یور کلوز ریلیٹیوز. دیکھیں, آپ کے جو حاسدین ہوتے ہیں نا, ان سے تو ایک تو یہ ہے کہ حسد کرنے والا جو ہوتا ہے نا, اگر وہ ملیشیس آدمی ہے, اگر موذی آدمی ہے اور آپ کو تکلیف پہنچائے گا اور آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اور آپ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے, تو آپ اس سے دور رہیں. آپ کا کلوز ریلیٹیو بھی ہے تو آپ ٹو دا پوائنٹ اس سے بات کریں اور اس سے اپنا اخلاق جو ہے نا بہتر کرنے کی کوشش کریں. اس کو کوئی گفٹس وغیرہ دیں, اس کو تحفے تحائف دیں, تاکہ اس کا دل آپ کے بارے میں نرم ہو. اب ایکچولی وہ آپ سے حسد کر رہا ہے, کس وجہ سے کر رہا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے ہو سکتا ہے کہ بعضوں کا جمال کے اوپر ہوتا ہے, ایک انسان خوبصورت ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا, ایک امیر ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا, ایک کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے دوسرے کی نہیں ہوتی, ایک کے پاس اچھی جاب ہوتی ہے دوسرے کے پاس نہیں ہوتی, ایک کے پاس زیادہ پیسہ ہے دوسرے کے پاس نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں حسد کا باعث بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ جتنے اچھے ہوں گے, جتنے آپ پیار سے اور اخلاق سے بات کریں گے, اتنا اس کا دل جو ہے نا نرم ہوتا جائے گا آپ کے بارے میں. تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اس کا حسد بھی کم ہو جائے گا. اور اس دوران کوشش یہ کریں کہ ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے اور تھوڑا سا فاصلہ رکھا جائے. ٹھیک ہے جی. سر, کیا سورہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھی یا تھوڑی تھوڑی کر کے؟ نہیں, صورتیں تو دیکھیں جو ہے نا تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی ہیں. بعض صورتیں جو ہیں ایک ساتھ نازل ہوتی ہیں, جیسے سورہ فاتحہ ہو گئی, اور اس میں بھی یہ صورت بھی ہے. اس میں بعض ایسی آیتیں ہیں جو ہے تو مکی, بعض کہتے ہیں کہ جی مدینہ میں بھی کچھ نازل ہوئیں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا نازل ہوتی رہتی ہیں یہ. اس لیے تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, انزلناہ اور نزلنا, شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا. انزلنا ہوتا ہے ایک ہی دفعہ اتارنا, جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا
بیت المعمور پہ اتارا، وہاں فرشتوں کی جو عبادت گاہ ہے، وہاں سے پھر جبرائیل علیہ السلام پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم کے سینے مبارک پہ اتارتے رہے اس کو. جی ٹھیک ہے، میرے خیال سے شیخ بھائی ابھی کوئی اور سوال نہیں ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس میں اس کی وہ ریکارڈنگ بھی اپلوڈ کر دوں گا بیچ میں، سوری کافی ڈسٹربنس ہو گئی. کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے السلام علیکم. چلیں جی، السلام علیکم و السلام رحمۃ اللہ.